بعض چیزیں ایسی نایاب ہیں جو صرف آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہی نایاب چیزوں میں سے ایک یہ قرآن پاک ہے جو ان افراد کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی نابینا افراد کے لیے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک گھڑی دکھائی تھی جو مسجد نبوی شریف میں آج سے 77 سال پہلے نصب کی گئی تھی، اور وہ غروب شمس کے اعتبار سے اپنا وقت بتاتی ہے، جس کو اسلامی گھڑی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی سوائے مسجد نبوی شریف کے۔ بس آپ دیکھیں، اس صفحے پر ہاتھ پھیرنے سے ہی انہیں صورتوں کا اور آیات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صورتوں کی فہرست بنی ہوئی ہے، اور اس سے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس حصے میں کون سی صورتیں ہیں۔ اور آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ آدھے صفحے پہ سورت کا نام اور آیات اور اس کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر بائیں طرف سے جو صفحہ ہے اس سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو یہ سورت کی فہرست، اور اس کے بعد پھر آگے سورت کی ابتدا۔ اور یہ قریب سے اگر دیکھیں تو یوں کھردرا صفحہ ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس حصے میں سورۃ الدخان سے لے کر سورۃ الناس تک کی صورتیں ہیں۔ اس مصحف کے ٹوٹل 5 حصے ہیں، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک۔ یہ آپ دیکھیے، سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک یہ 5 حصے ہیں، اور اس کے بعد بخاری شریف بھی ہے، اس کے 7 حصے ہیں، اور مسلم شریف کے 10 حصے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں 9000 احادیث ہیں جبکہ مسلم شریف میں 12000 احادیث ہیں۔ اب بخاری شریف بھی آپ دیکھیے ان کی بخاری شریف کس طرح کی ہے۔ بس یہ کھولتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اور قرآن پاک ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کی کتاب ہو تو اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ یہ خاص فن اور طریقہ ہوتا ہے جو مستقل طور پر ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے لفٹ میں دیکھا ہوگا کہ جو لفٹ کے بٹن ہوتے ہیں اس میں بھی نابینا افراد کے لیے الگ سے انہوں نے نمبر لکھے ہوتے ہیں، اور وہ نمبر اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کوئی نقطے ہیں۔ اب کھولتے ہیں ان کی مسلم شریف، اور وہ بھی ایک نظر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے، ہمیں دیکھنے میں یہ بالکل خالی صفحہ لگ رہا ہے، لیکن ان کی یہ مسلم شریف ہے اور اس کے اوپر احادیث رسول لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسی طرح قرآن اور حدیث تلاوت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ بات یاد آ جاتی ہے جو بچپن میں سنتے تھے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو قرآن پاک سے تمام نقوش مٹ چکے ہوں گے۔ اب وہ بات صحیح ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس مصحف کو دیکھ کر وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے اس مصحف سے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کا صفحہ دونوں طرف لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو مصحف ہے وہ ایک طرف لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف والا صفحہ بالکل سادہ ہے، کیونکہ صفحے کی ایک طرف ابھرے ہوئے نقوش ہیں جیسے کھردرا صفحہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کی بالکل خالی سائیڈ ہے، بالکل ملائم ہے، جس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف والا صفحہ خالی ہے۔